ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ انہوں نے اس مہینے کی قدر کو پہچانا، اس ماہ مقدس کے اندر صیام، قیام، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، دعائیں، صدقہ خیرات اور دیگر اعمال صالحہ جو اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی وہ بجا لاتے رہے۔ اللہ رب العزت ان جملہ عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بڑا ہی محروم اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جسے رب کائنات نے یہ قیمتی گھڑیاں عطا کی، زندگی نے اس کے ساتھ وفا کی، لیکن اس کے باوجود وہ ان لمحات کے اندر اپنے رب کو منا نہ سکا، عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اس ماہ مقدس کے اندر بھی وہ اپنے رب سے دور ہی رہا اور اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہا۔ اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی انسان نہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ نیک اعمال انسان جو بھی بجا لاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر نیکی ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ بہت سارے نیکیاں ایسے کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے نبی کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قربانی دونوں نے کی اور دونوں ہی نبی کے بیٹے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے۔ عمل بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں قربانی، لیکن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ نے دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا سبب یہ ذکر فرمایا، انما يتقبل الله من المتقين، لوگوں اللہ رب العزت قبول عمل ان لوگوں کا کرتے ہیں جو متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ اگر زندگی میں تقوی آ چکا ہے، پرہیزگاری آ چکی ہے، گناہوں سے بچنے والے بن گئے ہیں، نیکی کا شوق دل میں پڑ چکا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں واقعی پھر یہ تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھ چکے ہیں، پھر رب کائنات متقی لوگوں کے اعمال کو اللہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر تقوی نہ ہو تو پھر رب کائنات نے نبی کے بیٹے کی قربانی کو بھی اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، دین اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، کلمہ توحید کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے، لیکن اگر رب قبول نہ کرنا چاہے تو 60 سال کی نمازیں بھی اللہ ٹھکرا دے اور رد کر دے۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث لائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ ولا تقبل له صلاۃ،
ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھ کے آئے گا، 60 سال زندگی نمازیں پڑھتا رہا، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، اللہ نے ایک نماز بھی اس میں سے قبول نہیں فرمائی۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 60 سال کی نمازوں میں سے ایک بھی قبول نہ ہوئی، سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز تو تھی لیکن اس طریقے پر نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وہ ٹھونکوں والی نماز، جلدی جلدی والی نماز، یتیم الرکوع ولا یتیم السجود، اگر نماز میں سجدہ مکمل تھا تو رکوع مکمل نہیں تھا، رکوع مکمل تھا تو سجدہ مکمل نہیں تھا، اور رب کائنات ایسی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نہ قبول کرنا چاہے تو ان نمازوں کو بھی اللہ ٹھکرا دے اور رد کر دے۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ اللہ کے لیے، اور اس کا اجر بھی میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے بھائیو، لیکن محبوب کبریا نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کتنے ایسے روزے دار، تقسیم کے لیے رب صائم، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، سارا دن وہ بھوکے پیاسے رہے، شام کو نصیب میں آئی تو صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب میں آئی، اجر سے معروف کر دیے گئے۔ کیونکہ روزہ تو رکھا لیکن روزے کے جو صحیح تقاضے تھے انہیں پورا نہیں کیا۔ راتوں کو قیام کرنا، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوتیں کرنا بڑا عظیم عمل ہے، اور محبوب کبریا کی پوری زندگی کا عمل، آپ کے قدم مبارک پہ سوزش آ جاتی، پاؤں پھول جاتے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے، اور یہ وہ رات کی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے بے شمار اور بے پناہ رکھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، لوگوں کتنے ایسے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، ساری رات قیام کیا لیکن نصیب میں اجر نہیں ملا، اجر نہیں لکھا گیا، بلکہ سوائے رات کی بیداری اور بے فائدہ اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ پیارے بھائیو، اس لیے سلف صالحین، اللہ کے نبی اس بارے میں بڑے فکر مند رہتے کہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے یہ تمنا، یہ دعائیں، یہ آرزو کہ اللہ نیکی تو ہم نے کر لی ہے پر تجھ سے قبول فرما لے گا، یہ نہ ہو کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے ایسے لوگ آئیں گے قیامت والے دن، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تھکاوٹ کے اثرات چہرے پہ نمایاں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، ان کی اس تھکاوٹ کا اللہ کے ہاں کوئی وزن ہوئی، عمل قبول نہیں ہوئے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، محبوب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بڑھ کے گھاٹے والے ہیں، الذین ضل سعیهم، جن کی محنت ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، محنت کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں پڑا، وہ تو اپنے طور پہ سوچتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، انسان کو ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد کبھی بھی عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کبر کی شکل میں نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ میں انسان بڑا محسوس کرنے لگ جائے کہ میں نے بڑھیا نیکی کر لی، میں نے بڑے اعمال کر لیے، میں نے تو اتنے روزے رکھے، میں نے تو اتنے قرآنوں کی تلاوت کر لی، میں تو سارا مہینہ رات کو تراویح پڑھتا رہا۔ یہ فخر نہیں، یہ عجب نہیں، بلکہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ کیا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ، اپنی مرضی سے نہیں رب کے حکم سے بنایا۔ روئے زمین پہ سب سے عظیم گھر بیت اللہ، اس کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے کی، اور تعمیر کرنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیرے حکم سے تیرے کہنے پہ جیسا تو نے چاہا ویسا بنا دیا، لیکن اللہ ہماری اس محنت کو ضائع نہ کرنا تو قبول فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں، علما نافعا، اللہ مجھے ایسا علم نصیب فرما جو نفع دینے والا ہو، اور نفع دینے والا علم حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس پر انسان کا عمل ہو، وگرنہ تو معلومات ہیں آپ جتنی مرضی اکٹھی کر لیں، ڈگریاں ہیں جتنی مرضی لے لیں، کتابیں ہیں جتنی مرضی پڑھ جائیں، جب تک عمل نہیں، عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا مانگتے ہیں؟ علما نافعا، اللہ نفع دینے والا علم نصیب فرمانا، وعملا متقبلا، اور اللہ دن کا آغاز کر رہا ہوں، دن بھر میں جو بھی عمل کروں عملا متقبلا، اللہ اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی یہ دعائیں کر رہے ہیں، ورزقا طیبا، اللہ مجھے پاکیزہ طیب رزق نصیب فرمانا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے، اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا وہ تو نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکیں گے، لیکن اللہ جو کیے ہیں کر سکے ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ جو رب نے کہا وہ کر دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، ان کے دل میں پھر بھی خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کر کے پھر ڈرتا ہے، چوری کر کے پھر ڈرتا ہے، شراب پینے کے بعد پھر ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس میں شرابی، زانی اور چور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں نمازی کا ذکر ہے، تہجد گزار کا ذکر ہے، صدقہ کرنے والے کا ذکر ہے، روزہ رکھنے والے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نمازیں پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں، روزے رکھ کے بھی ڈرتے ہیں، صدقہ کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ کس بات سے؟ اللہ یقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہم قبول نہ ہو۔ فرمایا ان کو فکر رہتی ہے نیکی کرنے کے بعد بھی کہ اللہ ہماری نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ ہماری نیکی کو تو قبول فرما لے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے یہ التجا کرنی چاہیے، یہ تمنا اور یہ آرزو کرنی چاہیے، اللہ ہماری عبادات کو اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور جب قبولیت ملتی ہے پھر نیکی چھوٹی بھی نہیں رہتی، وہ بھی پھر پہاڑوں جیسی بن جاتی ہے، اور اگر قبولیت نہ ملے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی پھر رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 4 شرائط ہیں کہ علم نے ذکر کیے ہیں کہ عمل نیک کن لوگوں کا قبول ہوتا ہے۔ پہلی شرط کہ اس کی زندگی شرک سے پاک ہو، مشرک آدمی وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ بیت اللہ کا متولی بن کے حاجیوں کی خدمت کرتا رہے، وہ عام مسجد میں نہیں بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھا رہے، اور وہ قربانیوں پہ قربانیاں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن اگر عقیدہ صاف نہیں، شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی
الوہیت میں شرک، عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، توحید ربوبیت میں شرک کہ اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ماننے کے علاوہ کسی اور سے بھی امیدیں مانگتا رہے، یہ ربوبیت میں شرک۔ اور اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کہ وہ نام جو میرے اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو غیروں کے لیے مختص کر دینا ہے۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے اس حد تک لوگ بڑھ چکے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا، محفوظ کیا، اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہو لوگوں نے اللہ کے 99 ناموں کے مقابلے میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بھی 99 نام بنا دیے اور کہا کہ ان کے علاوہ کائنات میں غوث ہے ہی کوئی نہیں۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ قرآن مجید پڑھے مدد کون کرتا ہے؟ جنگ بدر کے اندر سورہ انفال پڑھے دوسرا رکوع، استستغیثون ربکم، اللہ اپنے نبی کے یاروں سے کہہ رہے جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے بھائی جب شرک آ جائے انسان کے اعمال کے اندر وہ کہ جتنے مرضی عمل کر لے، مشرک کا کوئی بھی عمل رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ہم اس کو راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے۔ مشرک کے کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکے کا ایک مشرک تھا لیکن بڑا سخی تھا، سارا سال اس کی سخاوت چلتی، حاجیوں کی خدمت کرتا اور اس کی سخاوت کا چرچا تھا عرب کے اندر۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان کی سخاوت کا اسے کچھ فائدہ ہوگا جو زندگی بھر وہ صدقہ کرتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ مشرک تھا، موحد نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا اور رب کائنات مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں عام آدمی نہیں، اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نبی نہیں، اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ سورہ انعام 7ویں پارے میں 18 جلیل القدر نبیوں کے نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا اور آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نبی شرک نہیں کرتے لیکن رب نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر اللہ کے نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محبوب آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے شرک سے محفوظ کروایا۔ پیارے بھائیو عمل کی قبولیت اس وقت ہوگی جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ بنیاد ہے، اعمال یہ اس بنیاد پہ اوپر کھڑی کی جانے والی عمارت ہے۔ جب نیچے بنیادیں کھوکھلی ہوں تو پھر آپ جتنا مرضی اوپر مضبوط مٹیریل لگا لیں پھر وہ گرنے کے علاوہ اور منہدم ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ اصل ہے، اللہ رب العزت ہمیں موحد رکھے، عقیدہ توحید پہ قائم رکھے اور رب کائنات شرک کی جملہ جو قسمیں ہیں، شرک کے علم ہے یا جو بھی شرک کے ارادہ ہے، شرک فی العبادہ ہے، شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ شرک اکبر ہو یا اصغر ہو، اللہ ہمیں سب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بنیادی شرط کہ شرک بھی نہ ہو اور عمل کرتے وقت خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا مقصد نہ ہو، لوگوں کی بات بندے بندے، لوگوں کی داد، لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کے کمنٹس، لوگوں کے لائکس، یہ ہدف نہ ہو۔ لوگ
یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ انسان کی فکر ہو کہ میرے رب کے ہاں یہ قبول ہے یا نہیں، اللہ کے لیے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ، کہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور کوئی ہدف نہ ہو اس نیک عمل کا۔ ایک صحابی سیدنا ابو امامہ الباہلی، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا غزا فی سبیل اللہ یلتمس الاجر والذکر ما له۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی جان اللہ کی راہ میں لے کے نکلتا ہے میدان جہاد میں دشمن سے لڑنے کے لیے، اور اس کے ہدف دو ہیں، یلتمس الاجر والذکر، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو۔ دو ہدف ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے۔ مالا ہو، اللہ کے نبی سے کیا ملے گا؟ فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، رب کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، جان بھی چلی گئی، لا شیء لہ۔ فاعادها ثلاث مرات، صحابی نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، 3 دفعہ بار بار یہی سوال، اور ہر دفعہ آپ یہ کہتے ہیں لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کا ہدف شہرت بھی تھا اور اجر بھی تھا۔ اور پھر آپ نے قانون بیان کر دیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ لوگوں اس کو پلے باندھو، کوئی بھی عمل وہ ذرہ برابر ہو یا پہاڑوں جیسا ہو، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا جائے، وابتغي به وجهه، اور اس میں ہدف صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ میرے ریاکاری کے فتنے سے بچا لے، وگرنہ قیامت والے بھی کچھ لوگ آئیں گے نیکیاں بڑی کی ہوئی، لیکن اللہ کیا کہیں گے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے، جن سے داد وصول کرنے کے لیے، جن کے سے تعلیمی جملے سننے کے لیے، جن کے لیے کرتے تھے ان سے ہی اجر مانگو، ان سے بدلہ طلب کرو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پیارے بھائیو، عمل کی قبولیت کے لیے تیسری بنیادی شرط اتباع سنت۔ جتنا مرضی موحد انسان ہے، اخلاص سے عمل کر رہا ہے، وہ عمل محبوب کبریا کے طریقے سے ہٹ کے ہے، اللہ کے نبی کی مور نہیں لگی ہوئی، سنت کے مطابق نہیں، جتنا مرضی عمل کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت وہ عمل بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر کے ان کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سیدہ عائشہ کی روایت صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، دین میں نیا کام اس کو شامل کیا، فرمایا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں، فیصلہ موجود نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کی مور موجود نہیں، فہو رد، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں بلکہ وہ عمل مردود ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو اللہ بجا لانے کی توفیق بخشے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اوروں کی سنتوں کو اپنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، پوری دنیا کی مخالفت ہو جائے، اللہ کے نبی کی موافقت میں اور آپ کی اتباع میں انسان کو کامیابی ہی کامیابی ہے، لیکن اگر ساری دنیا کو راضی کر لیں، ہر ایک کی مان لیں، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیں اور آپ کے طریقے سے ہٹ جائیں، تو پھر کامیابی ممکن نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح من راکبھا نجا،
ومن تخلف عنها غرق. لوگوں سنت کی مثال ایسے سمجھو جیسے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس کشتی میں آ گیا غرق ہونے سے وہی بچے گا، اور اس کے علاوہ جو کشتی سے پیچھے رہ گیا چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، سامنے جھوٹی پہاڑ نظر کیوں نہ آ رہا ہو، اس کی بلندی پر بھی چل گیا پھر بھی غرق نہیں ہوگا، ڈوبے گا. اسی طرح سنت ہے، جو سنت کی کشتی میں آئے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو بدعات کے پیچھے بھاگتا رہا، بدعتی بن کے زندگی گزارتا رہا، کبھی بھی رب کے ہاں کامیابی نہیں، اور کوئی عمل بھی رب کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے. چوتھی بنیادی شرط عمل کی قبولیت کے لیے کہ انسان کی روزی حلال کی ہو. حرام خور کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. حرام خور انسان سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، چوری کرنے والا، خیانت کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، کمزوروں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے والا، بہنوں کا حق کھانے والا، یتیم بھتیجے بھانجے ان کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والا، ہمسایوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والا، اپنے علاقے کے کمزور لوگوں کا حق کھانے والا، حرام خور جو مرضی کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا مال حرام کا ہے پھر اس حرام کے مال کو وہ راہ جہاد میں دے دے، اس حرام کے مال کو وہ صلہ دینے کے لیے دے دے، اس حرام کے مال کو وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے میں دے دے، اس حرام کے مال کو وہ یتیموں غریبوں فقیروں مسکینوں کو دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجمع کلھا، اس کو بھی اور اس کے سارے اس حرام مال کو جمع کر کے قذف فی النار، سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ رب العزت اس حرام کو کبھی بھی قبول نہیں کرے. حرام مال سے جب انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، اولاد کو حرام کھلا رہا ہے، خود حرام کھا رہا ہے، حرام پہ پل رہا ہے، پھر وہ سجدے بھی کرے، بیت اللہ کے گناہ کو چمٹ کے رو رو کے بھی مانگے، حجر اسود کے بوسے لے کے بھی مانگے، بیت اللہ میں حدیم کے اندر بیٹھ کے بھی مانگے، اللہ کا اسم اعظم پکار پکار کے مانگے، مسافر بھی ہو روزے دار بھی ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کی عبادات تو دور کی بات، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، مسافر بھی ہے، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ، مسافر بھی ہے، بال بکھرے ہوئے، پراگندہ حالت، مسکینی اور فقیری جھلک رہی ہے اس کی حالت سے، بڑی عاجزانہ کیفیت بنائی ہوئی، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کا اسم اعظم لے لے کے پکار رہا ہے. جواب آتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، جسم پہ لباس حرام کا، پیٹ میں کھانا حرام کا، اولاد کی پرورش حرام کے مال سے، فأنی یستجاب لذلک، تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ پیارے بھائیو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں، سنت کے عین مطابق کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈیں، ہر عمل میں سنت کی موافقت اس کو بنیاد بنائیں. اللہ کے نبی کا طریقہ مبارک کیا ہے جملہ عبادات کے اندر. اور چوتھی چیز کہ اپنے آپ کو حرام خوری سے بچائیں، رزق حلال کی فکر میں رہیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں اور حلال سے اولاد کی تربیت کریں. یہ چار بنیادی شرائط پائی جائیں گی تو پھر اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. پھر کیسے قبول ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ایک کھجور دیتا ہے، ایک کھجور، فَيَتَقَبَّلُهَا فِي يَمِينِهِ، اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کی اللہ پرورش کرتے ہیں، اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم اپنے جانور کے بچے کی حفاظت کرتے ہو، گائے کے بچے کی، گھوڑی کے بچے کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح اللہ اس کو پڑھاتے ہیں.
حتی تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ حلال سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص پر قائم ہو کر اگر وہ ایک کھجور دی گئی اللہ اس کو ایک پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں لفظ ہے او تکون اعظم من جبل، پہاڑ کے برابر بھی نہیں اللہ پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتے ہیں، لیکن اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، رزق حلال ہو، اللہ رب العزت کے یہاں پہ قبولیت بھی ملتی ہے۔ پیارے بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں وہ گناہ بھی موجود ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، فرمایا 3 بدنصیب ایسے ہیں جن کی اللہ نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بدنصیب ہیں؟ فرمایا آپ سب سے پہلے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو رلانے والا، دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا، نافرمانیاں کرنے والا۔ فرمایا رب اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ ومنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی، پھر احسان جتلا کے ان کو تکلیف دیتا ہے، میں نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ احسان جتلانے والا، اس کی عبادات کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ ومکذب بالقدر، تقدیر کا منکر، تقدیر کو جھٹلانے والا، اس کی عبادات اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا لوگوں ہر جمعران کو اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، لیکن ایک بدبخت ایسا ہے جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا قاطع الرحم، وہ شخص جس نے رشتہ داری کو کاٹا ہوا ہے، رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے، بہن سے قطع تعلقی، بھائی سے قطع تعلقی، والدین سے ناراضگی، رشتہ داروں سے ناراضگی، اس بات پہ دنیا داری کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے معمولی سے مفادات کی خاطر اس نے دل میں کینہ پاتا ہوا، بغض پاتا ہوا، نفرت دل میں بھری ہوئی، اولاد کو بھی یہی سبق پڑھا رہا ہے کہ جو قاطع الرحم ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، فرمایا جس انسان جو اس برائی میں مبتلا ہوگا یہ بھی اس کی اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا والمرأة الساخط علیہا زوجها، وہ بیوی جس کا شوہر اس کے ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی کی ایسی عبادات، فرمایا اس کی نمازیں تک اللہ قبول نہیں کرتے جس کا شوہر اس کے ناراض ہے۔ لیکن یاد رکھیں شوہر کی ناراضگی واقعی ہی وہ شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو کہ بیوی بیچاری نماز پڑھتی ہے اور شوہر کہتا ہے تو نماز نہ پڑھ ورنہ میں ناراض ہوں، تو روزے رکھتی ہے نہ رکھ میں ناراض ہوں، تو جمعہ پڑھنے جاتی ہے مسجد میں نہیں، یہ حق دیا اللہ نے اس کو۔ ناراضگی کی بھی واقعی شرعی وجہ ہو، وہ عورت بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، خامد کو تکلیف دیتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، کوئی بھی ایسی وجہ جو واقعی شرعی ہے، اگر عورت نے اس وجہ سے اپنے شوہر کو ناراض رکھا ہوا ہے اللہ اس کی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کچھ گناہ تو اتنے خطرناک ہیں جو قبول شدہ اعمال کو بھی برباد کروا دیتے ہیں۔ نیکیاں کی قبول ہو گئی، بعد میں کوئی ایسا گناہ کیا جو اتنا خطرناک تھا کہ قبول شدہ نیکیاں بھی برباد ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تفاصیل بیان فرمائی، جن میں پہلے نمبر پر تنہائی کا گناہ، خلوت کا گناہ، علیحدگی کا گناہ، چھپ کے کیا ہوا گناہ، رات کی تاریکی کا گناہ، جب ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہا، یہ اکیلا ہے۔ اور اکیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی حدود بلند جاتا ہے، اکیلا تنہائی میں اللہ کی حدیں کراس کر جاتا ہے، حدود کو پامال کر دیتا ہے، حدود توڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا اور رب کائنات اس کو رات کے ڈھیروں کی طرف اٹھا دے گا۔ روزے نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ لوگوں اپنی تنہائی کو پاک کر لو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا آپ پھر بھی نہیں کھاتے، کسی کو نہیں پتا آپ نے جو منہ میں پانی ڈالتا ہے واپس پھینکتا ہے یعنی صرف اللہ جانتا ہے۔ اور تنہائی خلوت اس میں بھی جب کوئی پاس نہیں ہوتا ہے تم
کی دنیا، موبائل، لیپ ٹاپ، یہ فتنے، کوئی نہیں جانتا تو کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سچ چل رہا ہے۔ وہاں خوف اور ڈر صرف اللہ کا ہے۔ اور اگر تجھے دنیا کا تو ڈر ہے، چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی تو ویڈیو نہیں دیکھ پاتا ہے، ایک عام انسان کے سامنے بھی موبائل کے اندر تو وہ ویڈیوز یا وہ کلپ جو ہے وہ نہیں کھول سکتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر بار بار دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب تجھے رب کی حیا نہیں، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں۔ فرمایا ایسے بدبختوں کی اللہ پہاڑوں میں سے نیکیوں کو بھی اڑا دیں گے۔ دوسرا وہ انسان جس کی زبان اپنے کنٹرول میں نہ ہو، لوگوں پہ فتوے بازی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی امتوں میں دو لوگ تھے، ایک بڑا ہی نیک تھا اور ایک بڑا ہی گنہگار تھا۔ جو نیک تھا وہ گنہگار کو منع کرتا تھا، برائی سے وہ نہیں رکتا تھا۔ ایک دن اس نیک نے اس گنہگار کو برائی میں مبتلا آنکھوں سے دیکھ لیا اور دیکھتے ہی زبان سے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے کہا من ذا الذی یتعلی علی، یہ بخشش کا فیصلہ تو میرا ہے، تم کون ہوتے ہو بخشش کے فیصلے سنانے والے؟ فرمایا میں نے اسے غفرت لفلان وقد احببت عملک، میں نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے، تیری زندگی بھر کی عبادت کو میں نے تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور روزے نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ روزہ رکھ کے زبان پہ کنٹرول نہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کی ایک ٹریننگ دی ہمیں، اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا تو کوئی گالی بھی دے تو آپ نے کہنا میں تو روزے دار ہوں۔ اور تیسرا کہ جس وجہ سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ کہتے ہیں قذف المحصن یهدم عمل مئة سنہ، کسی پاک دامن پر تہمت لگا دینا، کسی عزت دار عورت پر، پردہ دار عورت پر، حیادار عورت پر یا عزت دار مرد پر تہمت لگا دینا، فرمایا یہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے 100 سال کی انسان کی عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عبادات کو قبول کروانے کے لیے 3 نسخے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ان کو اپنائیے تاکہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ پہلا نسخہ اللہ سے دعائیں کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا کر سکتا تھا کر دیا، اللہ اب تو نے قبول فرمانا ہے، اللہ سے قبولیت کی التجائیں۔ اور دوسرا عمل کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے کثرت سے استغفار، یہ بھی عمل کو قبول کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک کیا تھا، جب نماز سے فارغ ہوتے 3 دفعہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی اللہ مجھے معاف فرما دے، تو نماز کوئی گناہ تو نہیں ہے، نماز تو نیکی ہے۔ نماز کے بعد استغفار کا سبق اس نے دیا کہ جب استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری اس نیکی کو قبول فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں مزید صراحت ہے، وضو کرنے کے بعد ایک بندہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رب کائنات اس کی نیکی کو پتھر پہ لکھ دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں وہ ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ کہ انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، زندگی بھر کے جو گناہ ہیں ان کو ترک کر دے اور نیکیاں کرنے لگ جائے، تو رب کائنات نہ صرف انسان کی نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، کوئی نہیں چھوڑا۔ حدیث میں لفظ ہے لا حاجہ ولا تاجہ، نہ میں نے کوئی بڑا چھوڑا ہے نہ چھوٹا چھوڑا ہے، نہ کسی حاجی کا مال لوٹنے سے باز رہا ہوں، نہ کوئی زنا نہ چوری نہ ڈکیتی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لی ہے، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ رب کائنات آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس نے پھر کہا
وغدراتی وفجراتی، یا رسول اللہ میں نے تو بڑے دھوکے کیے ہیں، بڑے وعدے توڑے ہیں، میں نے تو اللہ کے ساتھ بڑی عرضی کی ہے، کیا ساری معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا تفعل الخیرات وتترک السیئات، فرمایا برائیوں کو چھوڑ دو، اچھائیوں کی نیکی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کی نیکیاں بنا دیں گے، اور رب کائنات تمہاری نیکیوں کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، پھر اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے استغفار اور معافی مانگیں، دل سے رب کے ساتھ عہد کریں گناہوں کو چھوڑنے کا اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا، اللہ رب العزت جھوٹا عبادات کو قبول فرمائیں گے، رب کائنات عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ